اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ وہ مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا حکم شرعی جاننا جو ہے وہ واجب ہے، اور اگر حکم شرعی نہیں جانیں گے تو خوف ہے کہ انسان حرام میں مبتلا ہو جائے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ نامحرم عورت پر نگاہ ڈالنا فقہی طور پر کیسے ہے۔ نامحرم عورت سازیر ہے، اس پر نگاہ کرنے کا مسئلہ روزمرہ کے مبتلا بے مسائل میں آتا ہے۔ گھر سے باہر نکلیں تو نامحرم عورت کا مسئلہ جو ہے پیش آتا ہے۔ بعض ایسی فیملیاں ہیں جو جوائنٹ فیملیاں ہیں، اکٹھے رہ رہی ہیں، صاف ظاہر ہے ایک دیور جو ہے وہ ساتھ رہ رہا ہے، کزن ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ مسائل پیش آتے ہیں، نامحرم ہے۔ نامحرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح ہو سکتا ہے، اسے نامحرم کہتے ہیں۔ چچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، یہ سب نامحرم کے زمرے میں آتی ہیں۔ جو رشتہ دار نہیں ہیں وہ بھی نامحرم ہیں۔ ان کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ کلائیاں تک چھپانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، یہ شرعی طور پر اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کا ارادہ لذت کا بھی نہ ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف و خطرہ بھی نہ ہو۔ اگر دیکھنے والے کے لیے خوف و خطرہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ کو لذت سے دیکھ رہا ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر چہرے اور ہاتھ کو بھی دیکھنا حرام ہے۔ اس سے ہٹ کر عورت کا باقی جسم جو ہے وہ دیکھنا مطلق حرام ہے، چاہے لذت کا ارادہ ہو چاہے لذت کا ارادہ نہ ہو، چاہے دیکھنے سے حرام میں مبتلا ہو جانے کا خوف و خطرہ ہو یا حرام میں گرنے کا خوف و خطرہ نہ ہو، مطلق جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، اس کی پابندی کرنا چاہیے نامحرم کے حوالے سے۔ ہاں البتہ جو عورتیں بے پردہ ہیں، جو پردہ کرتی نہیں ہیں، ان کو کہیں تب بھی نہیں کرتی، فقہی طور پر احکام سے علم رکھنے کے بعد بھی وہ نہیں پردہ کرتی، تو ایسی عورتوں پر اگر نگاہ پڑ جائے تو کوئی حرام نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ لذت کا قصد اور ارادہ بھی نہ ہو اور ان کو دیکھنے سے حرام میں مبتلا ہو جانے کا کوئی خوف و خطرہ بھی نہ ہو، فقہی حوالے سے۔ اسی طرح اگر عورت جو ہے کسی نامحرم مرد کو دیکھے، اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کے پاؤں، اگر حرام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے اور لذت کا ارادہ بھی نہیں ہے تو جائز ہے۔ البتہ نامحرم مرد کا باقی جسم، سینہ، اس کے ٹانگیں، اس کے باقی جسم کو دیکھنا شریعت حرام قرار دیتی ہے کہ وہ عورت نہ دیکھے، چاہے حرام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ نہ بھی ہو یا لذت کا قصد نہ بھی ہو، تب بھی احتیاط واجب۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ نہ دیکھے۔ اس زاویے سے حکم جو ہے پابندی کرنا چاہیے اور احکام شرعی کو جاننا چاہیے۔ مرد کے جسم کو دیکھ سکتا ہے اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے اور لذت کا قصد بھی نہیں ہے۔ اگر مرد اپنے ایک ہم جنس مرد کو دیکھ رہا ہے لیکن لذت کا ارادہ ہے یا بعد میں حرام میں
مبتلا ہو جانے کا خوف ہے تو تب حرام ہے کہ یہ دوسرے مرد کو نہ دیکھے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ دوسری عورت کو کے جسم کو دیکھے اور حرام کا ارادہ نہیں ہے اور لذت کا ارادہ بھی نہیں ہے، حرام میں مبتلا ہو جانے کا خوف و خطرہ بھی نہیں ہے تو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر حرام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے یا لذت کا قصد ہے تو حتیٰ عورت دوسری عورت کے جسم کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔